وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو بنایا ہے اس مٹی سے جو سنی ہوئی تھی گارے کی اور پھر سوکھ کر کھنکنے لگی۔ حمأ مسنون، سنا ہوا گارا جس میں سے بدبو بھی اٹھ رہی ہو۔ دیکھیے یہ جو انسان کے مادہ تخلیق کے ضمن میں قرآن میں الفاظ آئے ہیں، اب ان کو گنتے جائیے۔ نمبر 1 تراب، مٹی سے بنایا انسان کو۔ مٹی میں پانی مل گیا، گارا بن گیا، تو اس کو کہتے ہیں تین، من تین۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من تین، یہ سورہ اعراف میں ہم پڑھائے ہیں۔ ابلیس نے کہا تھا کہ مجھے تو نے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا آدم کو گارے سے، اور اب چاہتا اور مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اس کے سامنے جھکوں، میں تو اس کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ تین کے بعد آیا تین لازب، گارا پڑا رہے تو وہ جب اس کے اندر پھر کچھ چپچپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا۔ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جدید نسل کو تو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے۔ کچے گھر بنتے تھے تو انہیں لیپتے تھے، پوتتے تھے، گارا بناتے تھے، تغاری ہوتی تھی، پھر مٹی کے اندر تھوڑی سی توڑی ڈال دیتے تھے۔ کوئی آرگینک میٹر ڈالیں گے تو فرمنٹیشن ہوگی، فرمنٹیشن ہوگی تو لیس سا اٹھے گا، ورنہ یہ کہ گارا جو ہے اگر اس گارے سے اگر پلسٹر کریں گے تو وہ پھٹ جائے گا۔ لیکن جب وہ گارا ذرا سن جاتا ہے، اس میں لیس پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اب جب اس کے ساتھ لیپتے تھے دیواروں کو، میں نے تو اپنے بچپن میں یہ سب دیکھا ہے، ایسے گھروں میں ہم رہے بھی ہیں کہ جن میں یہی فرش بھی اسی طریقے سے لیپے ہوئے ہوتے تھے اور دیواریں بھی ہوتی تھیں، تو یہ کہ پھر اس کے اندر وہ ایک لیس سا پیدا ہو جاتا ہے فرمنٹیشن سے، وہ تین لازم ہے۔ اس سے اگلی سٹیج یہ ہے کہ اب وہ سڑنے لگے، یہ یعنی فرمنٹیشن اتنی پہنچ گئی کہ اس میں ہے حمأ مسنون، سنا ہوا گارا۔ پھر اگر کسی وجہ سے وہ خشک ہو جائے تو اب وہ کھنکنے لگتا ہے، جیسے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ساحل کے قریب یا کسی دلدلی علاقے میں پپڑی اوپر آ جاتی ہے، جیسے زمین کے اوپر جو ہے پپڑی سی ہوتی ہے، اس پر آپ چلتے ہیں تو وہ کر کر ٹوٹتی ہے، کھنکنے والی مٹی بن جاتی ہے، وہ سنا ہوا گارا خشک ہو کر کھنکنے لگتا ہے۔ یہ سٹیجز ہیں ان مادہ تخلیق کی کہ جو آدم یا انسان کی تخلیق کے ضمن میں قرآن میں آئے۔ حالانکہ ایک لفظ بھی کفایت کر سکتا تھا، مٹی سے بنایا، تین سے بنایا، گارے سے بنایا، پھر تین لازم سے بنایا، پھر حمأ مسنون سے بنایا، من صلصال کالفخار سے بنایا، اور صلصال من حمأ مسنون، پھر صلصال کالفخار آخری سٹیج ہے، وہ ایسے بجنے لگا جیسے کہ اب یہ جو ہے وہ آئے گا سورہ رحمان میں۔ تو اس سے یقیناً کورابریشن ہو رہی ہے کہ جو بھی ایوولوشن کا جو بھی نظریہ آیا ہے، اب اس میں اس کو بھول جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کریشن انسان کی اور باقی حیوانات ہو سکتا ہے اس ایوولوشن کے ذریعے سے پیدا کیے ہوں۔ اس وقت بحث جو ہے کریشن آف مین کے بارے میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ سائنس نے بھی ایک تو یہ بات بتائی کہ یہ ساری حیات حیواناتی جو بھی زمین پر ہے یہ مٹی سے بنی ہے، گویا کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من، قرآن اور سائنس متفق ہو گئے۔ پھر یہ کہ اس میں مٹی کے اندر گارے کی شکل بنی، پانی ملا، مبدأ حیات پانی ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ پھر یہ کہ وہ ساحلی علاقوں پر دلدل بنی، اور دلدل کے اندر پھر وہ فرمنٹیشن وہاں ہوئی، اور اسی میں پھر جب وہ دراڑیں سی پڑ جاتی ہیں سمندر کے قریب دلدلی علاقے میں، تو وہاں سے ان کا کہنا ہے کہ حیات کا آغاز ہوا، الجی یا امیبا، حیواناتی حیات، اور یا یہ کہ نباتاتی حیات کا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سٹیجز تقریباً اسی کے ساتھ، یہ تمام الفاظ جو ہیں قرآن کے جو استعمال کر رہا ہے ان کے ساتھ کسی حد تک اس کا ایک ربط اور تعلق قائم ہوتا ہے۔